آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر رہتے ہوئے بھی انہوں نے اقامت اور اذان کہی ہے، یعنی سواری پر بیٹھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت جو ہے وہ کی ہے۔ یہ بہت بہتر اعمال ہے، جو شخص ان کی پابندی کرتا ہے، اذان وغیرہ دیتا ہے، اس کے بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرے کہ مسجد میں اقامت دیا کرے یا اذان کی پابندی کرے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ قد قامت الصلاۃ پر اقامہ اللہ و ادامہا یہ کہے، یعنی جیسی اقامت ہو رہی ہو، جب آپ اقامت کے ساتھ امام کے پیچھے ایک شخص اقامت کر رہا ہے، آپ بھی وہ الفاظ اس کے ساتھ پڑھ رہے ہو، جب یہ آ جائے کہ قد قامت الصلاۃ تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا یہ پڑھا کرے۔ اچھی آواز والا مؤذن جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی اذان وہ شخص دے جس کی آواز جو ہے وہ خوبصورت ہو، وہ قاری ہو، اسے چاہیے کہ وہ اذان دیا کرے، کیونکہ اس کا آواز بہتر ہے اور یہی بہتر عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کا جو ہے وہ خدمت کرتا ہے، خادم ہے، مسجد میں زیادہ وقت لگاتا ہے اور خدمت کے بنا پر اگر اس کی آواز ٹھیک بھی نہیں ہے تو بہتر یہ کہ اسے ہی موقع دیا جائے کہ وہ خدمت کے ساتھ ساتھ اس کو یہ ثواب بھی ملے۔ لیکن اگر وہ اس طرح معاملہ نہ ہو بلکہ کوئی قاری ہو، اچھا آواز ہو، تو اسے موقع دی جائے کہ وہ اذان دے تو یہی بہتر ہے۔ اگر کسی شخص نے اذان جو ہے وہ وقت سے پہلے دے دیا، وقت آنے پر جیسے ہی وقت جو ہے داخل ہو جائے دوبارہ اذان جو ہے وہ دینا سنت ہے۔ یعنی دیکھیں کسی شخص کو پتہ نہیں چلا، مثلا اذان انہوں نے پہلے دے دی، اس کے بعد جو ہے اسے پتہ چلا کہ اذان تو میں نے قبل از وقت دی ہے، تو جب وقت داخل ہو جائے دوبارہ اذان دینا، لوٹانا یہ مستحب ہے بلکہ سنت ہے۔ دیکھیں اذان تو بالغ شخص کے لیے چاہیے کہ کوئی شخص بالغ ہو جائے اس کے بعد اذان دے، لیکن اگر کوئی نابالغ لڑکا ہے وہ اذان دینا چاہتا ہے تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے کہ وہ سمجھدار بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہے، اذان دے سکتا ہے تو پھر وہ دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ سمجھدار نہیں ہے، نابالغ بھی ہے، تو پھر اذان دینا اس کا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ الفاظ پر قادر نہیں ہوگا کہ الفاظ صحیح طرح سے کیسے ادا کرے۔ اگر وہ الفاظ صحیح ادا کر رہا ہو اور سمجھدار ہو تو بالغ ہو نابالغ ہو کوئی حرج نہیں، اذان دے دے۔ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو کوشش کرے کہ اذان کسی اونچی جگہ پر دی جائے۔ پہلے زمانے میں تو ایسے ہوا کرتا تھا کہ اذان وہ کسی ایسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے، لیکن آج کل یہ سہولت جو ہے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے لوگوں تک بآسانی پہنچ جاتا ہے، تو جو سپیکر وغیرہ ہے وہ اوپر ہی ٹھیک ہے، اگر انسان زمین پہ کھڑا ہو کے اذان دے بھی ٹھیک ہے، وہ سنت ادا ہو جائے گا۔ اذان قبلہ رخ دینا یہ سنت ہے، یعنی جب بھی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اس کے لیے کوشش یہ کرے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دی جائے، اور یہی بہتر اور سنت طریقہ ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق نہ دیں بلکہ قبلے کی طرف منہ کرے اور کھڑے ہو کر اذان دے، یہی سنت ہے۔ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان کھڑے ہو کر دینا یہ سنت ہے، بیٹھ کر اذان نہیں دی جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی وقت کا اذان دے رہا ہے اور بیٹھ کر اس نے اذان دے دی، اذان تو ہو گئی لیکن سنت کے خلاف ہوا، یا کوئی شخص معمول بناتا ہے تو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو تندرست ہے، کھڑے ہونے پر قادر ہے، اس کو چاہیے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اذان دے، اور اذان کھڑے ہو کر دینا یہ سنت ہے۔ انگلیوں کا حلقہ جو ہے وہ نماز کے آخر تک اسی طرح رکھنا یہ سنت ہے، یعنی جیسے ہی آپ تشہد میں اتحیات میں بیٹھے، تشہد کے وقت آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کر کے وہ انگلی جو ہے وہ جس طرح اس کا حلقہ بنا کر رکھے، تو یہ نماز کے آخر تک رکھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کر لیا اور دوبارہ ہاتھ سیدھا کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آخر تک اسی طرح وہ حلقہ رکھا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ نماز ادا کرتے اور وہ بیٹھ جاتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیتے اور ہاتھ سے اشارہ کر لیتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب انگلی سے انسان اشارہ کرتا ہے یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت لگتا ہے، تو اس لیے اشارہ جو ہے وہ ایک انگلی سے کی جائے
نہ کہ 2 انگلیوں سے.